صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکے دے رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ ہر اس بات کو نظر انداز کرنا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ برے لوگ ہی اچھے ہوتے ہیں، کم از کم وہ اچھا دکھنے کا دکھاوا نہیں کرتے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ جہاں لگے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہاں سے ہٹ جانا بہتر ہے۔ وفاداری کا اصلی مطلب ان لوگوں سے پوچھو جو کسی کو سالوں سے ایک طرفہ پیار کرتے ہیں۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ بدلنا کون چاہتا ہے؟ لوگ مجبور کر دیتے ہیں بدلنے کے لیے اپنی باتوں سے اور رویوں سے۔ صرف اللہ ہی ہے جس پر یقین رکھو تو اندھیروں میں بھی راستے نکل آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتی ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلق کے بدلے تعلق قائم کرنا صلہ رحمی نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے تعلق اور رشتہ داری توڑی جائے تو وہ پھر بھی اسے جوڑے رکھے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ یا رب، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہمیں وہ مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ اے بابرکت ذات، ہمیں معاف فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ صبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ ایک دن آئے گا جب میری روح اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی جائے گی اور میرا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ یا اللہ، اس دن مجھ پر اپنا خاص کرم اور فضل کرنا۔ میرے اللہ، تو میری ہر پریشانی سے واقف ہے، اپنی رحمت سے میری ساری پریشانیاں دور فرما۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہیں لیکن جب ساتھ دیتی ہیں تو زندگی بدل دیتی ہیں۔ تمہاری تقدیر اتنی ہی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم رب کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ محبت میں محبوب کو دیکھنا شرط نہیں، کوئی بنا دیکھے بھی اویس کرنی بن جاتا ہے اور کوئی ساری زندگی ساتھ رہ کر بھی ابو جہل رہتا ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ ساری عزت اور ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ چپ کر کے سب سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ ابلیس میں 3 عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا۔ عابد تھا، عالم تھا، عارف بھی تھا، مگر عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو ضد نہ کرتا، سر سجود ہو جاتا۔ جن کو رب سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ یا اللہ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یہ بھی انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ اسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ مجھے اللہ کے انصاف پر اس دن بہت یقین آیا جب میں نے امیر اور غریب کا ایک جیسا کفن اور قبر دیکھی۔ خوشی نہ رہی تو غم کب تک رہے گا؟ اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ بندہ نہیں رہتا تو غم کہاں سے رہے گا؟ اصل خوشی تو اس وقت ملتی ہے جب انسان سویا ہو اور خواب میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ افسوس، انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ عورت کبھی ادھار نہیں رکھتی، محبت، عزت، خوشی، نفرت، وفا سب دگنا کر کے لوٹاتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ، دعاؤں کا مسلسل تمہاری لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ قدرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ سنتا ہے، اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ قبولیت کے فیصلے، دعائیں مانگتے رہا کرو۔ قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ قبولیت کا وعدہ، اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت کرو۔ قبولیت کی دلیل، دورانی دعا آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ دعا قبول کر لے گا۔ جب تعلق رب سے جڑ جائے تو دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ اللہ سنتا ہے، اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ تہجد کی کہانی، جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ اللہ ہی تھامنے والا ہے، اللہ کبھی مایوس ہونے نہیں دیتا اپنی رحمتوں سے۔ ہم ہی آزمائشوں سے تھک جاتے ہیں اور نا امیدی کی ڈور پکڑ لیتے ہیں، پھر اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے ایسے نکالتا ہے جیسے وہ لمحہ ہمارے لیے فقط ایک خواب تھا۔ معجزوں کے منتظر ہو تو سنو، تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ اللہ کے پسندیدہ کام، سردی میں وضو کرنا، گرمی میں روزہ رکھنا، جوانی میں عبادت کرنا، یہ تینوں کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ کن فیکن، بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا، اور فیکن کا انتظار تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ دعا کی قبولیت، دعا کی قبولیت میں تاخیر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، بلکہ دراصل اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ پہ کتنا بھروسہ کرتا ہے، تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھیں اور منتظر رہیں۔ صبر کا صلہ، کیا پتا تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکے، تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ خوشخبری، تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ واحد امید، وہ تو وہاں سے وسیلہ بنائے گا جہاں سے ہم مایوس ہو چکے تھے۔ اللہ ہماری پہلی یا آخری امید نہیں بلکہ ہماری واحد امید ہے۔ مراد پانا، یہ تہجد پڑھنا تمہارا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ وہ سجدے ہیں جہاں تم اپنی مراد پالو گے۔ قبولیت کی بہترین نشانی، تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے،
آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی مدد۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ قبولیت کی وجہ۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ دعائیں۔ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو کہ تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ کن فیکن۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط تمہاری صبر کا امتحان ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پا لو گے۔ تہجد کا راستہ۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ معجزوں کا وقت۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزہ ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ کن کہے گا، کہنے دو لوگوں کو یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں کی کہاں چلے گی جب اللہ تمہاری دعاؤں پر کن کہے گا۔ کن فیکن۔ اپنی دعاؤں کو اللہ پر چھوڑ دو، وہ جلد ہی ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ کن کے معجزے۔ کن فیکن کے معجزے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہاری صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے ہی آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور آسمان سے تمہارے لیے کن فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ مصیبت کا مقابلہ۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ کن کا معجزہ۔ اللہ ہر آنسو سے واقف ہے۔ جس کو آپ نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ اللہ آپ کے ہر درد، ہر دعا سے واقف ہے۔ وہ جلد ہی آپ کے لیے کن کا معجزہ بھیجے گا، بس صبر رکھیں۔ نصیب میں بہتر۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا۔ وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔